امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور جب جو یوکرینی صدر زیلنسکی ان کا جب سامنا ہوا تو دنیا حیران رہ گئی ان مناظر سے، اور اس کے بعد جو ہوا اس کے آئی تھنک دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ فرائیڈے 28 فیبروری کے دن ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں پریزیڈنٹ زیلنسکی جو اس وقت یوکرین کی وار ایفرٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں موجود تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے خیال سے پچھلی ڈیکیڈ میں، پچھلے 10 سالوں میں ہم نے ایسی پریس کانفرنس لائیو ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جس میں کوئی ڈونلڈ ٹرمپ یا کسی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے صدر سے جو ہے وہ باضابطہ لائیو بحث کر رہا ہو، اور اتنی زیادہ بحث کر رہا ہو۔ یوکرینین پریزیڈنٹ جو زیلنسکی ہیں اس وقت بہت ہی کارنر ٹائیگر کی شکل انہوں نے اختیار کر لی ہے، اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ باضابطہ طور پر سب کے سامنے کہہ رہے تھے کہ آپ کو زیادہ گریٹفل ہونا چاہیے، آپ کو تھینکفل ہونا چاہیے کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ان کی جو ٹیکس پیئر عوام ہیں وہ پوری حد تک یوکرین کی وار ایفرٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، نہ تو صرف یہ بلکہ وہ اس کے علاوہ جو بھی اس وقت یوکرین کی اکانومی جس بھی لیول پر سنبھلی ہوئی ہے وہ اسی لیے سنبھلی ہوئی ہے کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پراپر طور پر ان کی مدد کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک طرح سے زیلنسکی کو ڈانٹ پڑی گئی اوول آفس کے اندر بیٹھے بیٹھے، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ایکچوئل امپورٹنس یا سگنیفیکنس یہی ہے کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ملٹری ایڈ لے رہے ہیں۔ لیکن یہ ایڈ ہے کیا، اور اس کے بعد آگے آنے والے دنوں میں ہوا کیا؟ آپ کو بتائیں کہ کیونکہ زیلنسکی کو آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ نے منع کر دیا تھا کہ اب ان کو زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، تو زیلنسکی گئے یورپین نیشنز کی طرف، یو کے کی طرف، اور کیئر سٹارمر نے کچھ ہی دنوں کے اندر ان کو ایک بہت بڑا پرومس کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ 1.6 بلین یوروز کا جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم ایکسپورٹ فائنانس میں ان کی ہیلپ کرے گا، اور ان کو 5000 سے زیادہ ایئر ڈیفنس میزائلز خریدنے میں بھی مدد کرے گا۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سب ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ 28 فروری کے دن جس دن یہ کانفرنٹیشن بھی آپ نے دیکھی اس وقت ہوئی زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان، یہ وہی دن ہے جب ایک بہت ہی بڑی سگنیفیکنٹ منرلز ڈیل سائن کرنے جا رہے تھے۔ منرلز ڈیل کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں ناظرین کہ یہ منرلز ڈیل یونائٹڈ اسٹیٹس کو خود آفر کی تھی پریزیڈنٹ زیلنسکی نے، جب ان کو اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ان کو اس لیول کا ملٹری سپورٹ نہیں دینے کے لیے تیار جو بائیڈن کی حکومت دینے کے لیے تیار تھی، اور دے بھی رہی تھی بغیر کسی سوال و جواب کے۔ لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کیمپین میں خود ہی کئی دفعہ یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ اینٹی وار ہیں، ان کے آتے ہی یوکرین کی جنگ کے ساتھ ساتھ غزہ کی جنگ، یہ تمام جنگیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ ایک پیس کے کینڈیڈیٹ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے شروع سے ہی یہ ایک اندیشہ دیا پوری عوام کو، پبلک کو، اور جو تمام مبصرین ہیں جو ڈپلومیٹک مشنز کو خاص طور پر بہت زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی یہی ایک سب کو تاثر دیا گیا کہ ہم جو ہے اس دن کے بعد سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد سے زیلنسکی کے لیے یا یوکرین کے لیے کوئی بہت زیادہ امداد دینے کے فیور میں نہیں ہے۔ ہم اس فیور میں ہیں کہ ایک بائی لیٹرل اور فیئر ٹریڈ ریلیشن شپ قائم کی جائے تمام ممالک کے ساتھ۔ تو یہاں پہ زیلنسکی نے آفر کیا کہ وہ ایک منرل فنڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی شامل ہوں گے اور یوکرین بھی شامل ہوگا۔ اس منرل فنڈ کے اندر کافی زیادہ ڈیبیٹ اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے آلریڈی۔ اب یہ جو ڈیل کی شکل ہے یہ اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں زیلنسکی نے اس کو پریزنٹ کیا تھا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زیلنسکی ساتھ ساتھ اور کئی بڑے اداروں کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن میں ہیں اور ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بلیک راک سے لے کے جے پی مورگن سے لے کے گولڈمن سیکس تک، جو یہ بڑی انویسٹمنٹ فرمز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر، ان سب کے ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی باضابطہ طور پر کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی جو یوکرینین پوسٹ وار ریکنسٹرکشن ایفرٹس ہیں ان میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یا آپ کو بتائیں کہ جو پریلیمنری اگریمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یوکرین جو ہے وہ 50% تمام اسٹیٹ اونڈ منرل ریسورسز، گیس ہو یا آئل ہو یا کسی بھی قسم کے خاص پریشس جیم سٹونز ہوں، جو بھی منرل ریسورسز ہیں جو فنڈ ہو رہی ہیں، اسٹیٹ اونڈ ریسورسز فنڈ ہو رہی ہیں، اس میں سے 50% پروسیڈز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دی جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ کو جیسے ریبا نے بھی تفصیل سے بتایا کہ یہ ہوا کیا، اور اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ناظرین ڈپلومیٹک ہسٹری میں شاید ہی کوئی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہوں کہ یہ جو نارملی باتیں ہوتی ہیں دو ممالک کے مابین اور اسپیشلی پالیسی معاملات پر، اتنے گمبھیر معاملات پہ، یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتی ہیں، اور یہ تو ایسے بیچ چوراہے ہنڈیاں پھوٹنے والی بات کہ پوری دنیا کی نظر تھی اس ملاقات پر، اور یہ بالکل میڈیا کے سامنے ہو گئی، چاہے وہ جے ڈی وینس کے سوٹ والی بات سے لے کے آخر تک۔ تو ریبا، آپ کا کیا خیال ہے کہ
what led to this, اور کیا یہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کیا یہ staged تھا, ویسے مطلب لگتا تو نہیں ہے, لیکن کیا چیز ہے جس نے اتنا زیادہ اس کو پرووکیٹ کر دیا سچویشن کو؟ نہیں آنیسٹلی موئز یہ کافی فیئر سوال ہے, کیونکہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی ڈسکشن آن کیمرہ ریکارڈ ہو بھی سکتی ہے. تو کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہ ہو گئی ہے, اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ اسکرپٹڈ, کیونکہ اس سے زیلنسکی کو اور یوکرین کو اس وقت جتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس پوری کنورسیشن کی وجہ سے, آئی ایم پریٹی شیور کہ زیلنسکی یا کوئی بھی یوکرینین لیڈر اپنے رائٹ مائنڈ میں سین دماغ کے ساتھ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا. اور گزشتہ شب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب منرلز ڈیل سائن کرنے کو تیار ہیں, اور انہوں نے یہ بھی امید کا ظاہر کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سائن کرنے کو تیار رہیں گے. ہم تو بار بار کہتے رہے ہیں کہ زیلنسکی کو جو ایک رائے کہ چلیں جو بائیڈن کے دور میں امریکہ تو ان کے ساتھ تھا ہی, لیکن جس طرح مارکو روبیو کے جو کامنٹس رہے تھے, تو یہ ایسا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹینڈ ہے اٹ وازنٹ سرپرائزنگ, ہاں, لیکن جو ایک آؤٹ برسٹ تھا پبلکلی وہ سرپرائزنگ تھا. لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب زیلنسکی نے یورپ کی طرف, کے علاوہ آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اٹس ویری کلیئر ٹو ایوری ون کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس قسم کے شخص ہیں. وہ اتنا زیادہ پولیٹیکل مینوورنگ میں بلیو نہیں کرتے, وہ کافی اسٹریٹ فارورڈ لکنگ انسان ہوتے ہیں. مطلب وہ زیادہ تر اپنے جتنی بھی ان کے بیانات ہیں ان میں وہ کھل کے بات کرتے ہیں, وہ اپنے لفظ کو کبھی دباتے نہیں ہیں, چھپاتے نہیں ہیں, شوگر کوٹنگ کبھی نہیں کرتے. ایک طرح سے ہے تو یہ اچھی بات دیکھا جائے, اچھی بات بھی ہے, لیکن تاکہ دنیا کو پتا ہو, ہاں, تاکہ دنیا کو پتا ہو کہ آگے امریکہ سے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو ویسٹ مغرب کا جتنا بھی ہے وہ وہیں سے آتا ہے. آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی یورپ ہے, زیلنسکی کو جو ہے وہ کہ جی اسٹارمر ان کو سپورٹ کریں گے, یورپ ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن ظاہری طور پہ ریئلسٹکلی جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ان کو اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. یس ایبسلیٹلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.